اس وقت کیونکہ تینوں دریا بفرے ہوئے ہیں، راوی، چناب اور ستلج اونچے درجے کا سیلاب ہے تینوں دریاؤں میں، اور اس وقت پانی ملتان کے قریب پہنچا ہے، ادھر ستلج کا پانی بہاول نگر اس سائڈ پہ پہنچا ہوا ہے، پاک پتن، بہاڑی، یہ سارا ایریا وہ وہاں جہاں بھی جا رہا ہے وہاں پہ نیست و نابود کر رہا ہے۔ کاشتکار کے لیے تو اس وقت قیامت صغریٰ ہے، کیونکہ تمام فصلیں وہاں پہ ختم ہو رہی ہیں، چاہے وہ چاول کا بہت بڑا حصہ جو ہمارے گجرانوالہ ڈویژن اور لاہور ڈویژن میں چاول کا نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور باقی اضلاع میں مکی ہے، گنا ہے، کپاس کی فصل کو نقصان ہو رہا ہے، تمام سبزیات کو، خصوصاً چارہ جات کو، کیونکہ جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے، جہاں جہاں سائلج پڑا تھا وہ بھی چلا گیا، دریا کی نظر ہو گیا۔ اب کاشتکار بہت پریشان ہیں، ان کے جذبات کا میں لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا، نہ ان کی تکلیف کی شدت میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں، کہ ان کے پاس زندگی کی جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی، اس وقت اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے، اور کاشتکار اس لیے پریشان ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو کیا کھلائے، اپنے بچوں کو کیا کھلائے، اور آنے والی فصل کس طرح وہ کاشت کرے، کیونکہ زراعت آپ کے سامنے ہے، پہلے ہی زبو حالی کا شکار تھی، کاشتکار کے پہلے بھی گھر کے حالات، کھیت کے حالات اچھے نہیں تھے، کاشتکار تو پہلے ہی نقصان میں تھا، کیونکہ اس کو گندم کے ریٹ نہ ملا، باقی فصلوں کا ریٹ نہ ملا، کپاس کا ریٹ آج بھی نہیں ہے، اور کاشتکار کے پاس پیسے نہیں تھے اگلی فصل کاشت کرنے کے لیے، وہ بہت پریشان تھا، لیکن اب اس سے زیادہ اور پریشان ہے۔ دوسرا میں جانوروں کے حوالے سے کہوں، کاشتکار اپنے جانوروں اور اپنی فصلوں سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہے، جیسے اپنے بچوں کو پالتا ہے ویسے ہی وہ اپنی فصل کو اور جانوروں کو پالتا ہے۔ جب وہ اپنے جانور کو بھوکا دیکھتا ہے تو اس وقت اس کے جو جذبات ہیں نا وہ قابو میں نہیں رہتے، آنکھوں میں آنسو بھی اس کے نکل آتے ہیں کہ میں کس طرح اس کو کھلاؤں۔ اس وقت اس موقع کے اوپر ہم اکیلا اگر حکومت پہ چھوڑے تو وہ بھی غلط ہے جی، ہمیں چاہیے کہ ایز اے قوم ہم سب ان سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور جن لوگوں کے پاس چارہ کھڑا ہے ان کو چاہیے کہ وہ، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان سیلاب زدہ لوگوں کو ان کے جانوروں اپنے پاس بلا کے رکھیں، تاکہ 2-3 مہینے ان کا آسرا بنے اور ان کو سہارا دیں، اور کھانے پینے کے لیے بھی ان لوگوں کو اپنے پاس بلائیں، تمام لوگوں اپنے ڈیرے کھول دیں، سب کو ان کو اپنے پاس بٹھائیں اور ان کو کھانا کھلائیں، ان کے بچوں کے، ان کے خواتین جو ہیں ان کو احترام کے ساتھ لایا جائے اور احترام کے ساتھ ان کو کھانا دیا جائے، یہ ہمارا فرض ہے، ہم پاکستانی ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ جس طرح ہم انڈیا کے خلاف جنگ میں ایک پوری قوم یکمشت ہو گئی تھی، آج بھی ہمیں ایک ہونا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر نہ پالیٹکس کرنی چاہیے نہ سیاست کرنی چاہیے، اس وقت کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ کے پی میں ہم نے اس کی مثالیں دیکھی ہیں خالد صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کی ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح وہ بنیر کے اندر زیادہ آفت آئی تو پھر زیادہ تر لوگوں کو ٹینٹس کی بجائے رشتہ داروں کے یا انہوں نے جو ہے نا ان کو ہوسٹ کیا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا یہ چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹھیکے پر زمین لیتے ہیں، اور وہ ٹھیکہ تو انہوں نے سال کا طے کیا ہوا ہے، وہ انہوں نے پے کرنا ہے، تو یہ ان کے لیے کوئی ایسا ورکیبل سلوشن نکالا جائے جن کے لیے، یعنی اب آگے فصل تو گیا ختم تو وہ ٹھیکہ کہاں سے دے گا، جب بچوں کو کہاں سے کھلائے گا؟ تو یہ بھی تو ایشو دیکھ لینا کہ جس زمیندار نے اپنی زمین جو ہے وہ ٹھیکے پر دی ہوئی ہے، کیا اس کو بھی کوئی نرمی کرنی چاہیے، یا کوئی اس قسم کا درمیانی رستہ نکل سکتا ہے جس سے دونوں کی تکالیف کم ہو سکیں؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس نے اپنی زمین ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے اس کو ٹھیکہ نہیں ملے گا، اور جس نے فصل کاشت کی ہوئی ہے جب اس کی فصل ختم ہو گئی ہے تب اس کے پاس بھی کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اگلی فصل کاشت کرنا، اس ملک کی جو 25 سے 26 سے 27 کروڑ عوام ہے اس کے لیے کھانا تو فراہم کرنا ہے۔ فوڈ سیکورٹی اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے۔ ہمیں اس چیز کو اہمیت دینی چاہیے کہ ہم اگلی گندم کاشت کروا سکیں، باقی فصلیں کاشت کروا سکیں، سبزیات کاشت کروا سکیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ چند دنوں میں ہم مسلمان ہیں نا، ہماری سبزی کا ریٹ کہاں چلا گیا ہے یکدم، اگر تھوڑی سی شارٹیج آئی ہے، تھوڑی سی شارٹیج، تو اس سے ریٹ کہاں چلا گیا ہے؟ جن کے پاس گندم پڑی تھی وہ گندم کا ریٹ کہاں چلا گیا ہے اس وقت، باقی چیزوں کا ریٹ آپ چیک کر لیں۔ تو جب تک آپ کاشتکار کو سپورٹ نہیں کریں گے اس وقت تک اگلی فصل وہ کاشت نہیں کر سکتا، اور ہمارے پاس پہلے ہی گندم کی شارٹیج ہے، پچھلے سال بھی ہماری 29 لاکھ ٹن گندم کم ہوئی ہے۔ کھوکھر صاحب یہ دیکھیں، یہ تو مسائل نظر، کھوکھر صاحب یہ سارے مسائل تو نظر آ رہے ہیں۔ اب مسئلہ جو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا ہے، حکومت کیا کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسانوں کے آپ لوگ نمائندے ہیں، کہ اسپیشل کوئی ان کو لونز ملے ہیں، کوئی سبسیڈی ملے جو افیکٹڈ ایریاز کے اندر؟ آپ کو پتا ہے کہ حکومتیں جس طرح ایک سجیشن آئی ہوئی ہے وہاں پہ تمام لوگوں کے بجلی کے بل معاف کر دیے جائیں، کوئی ایک خاص قسم کی کوئی سکیم ہمارے سامنے آئے تاکہ جن کی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لائف سٹاک ختم ہو گیا، فصلیں ختم ہو گئی، گھر بار تباہ و برباد ہو گئے، تو اس کے لیے پھر آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا نا، آپ لوگوں کی ڈیمانڈ آپ کو لے کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، جی آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس میں حکومت سے یہ گزارش کروں گا، جتنا بھی سیلاب زدہ علاقہ ہے
ان کو بیج فراہم کیا جائے، ان کو کھاد دی جائے، ان کو ڈیزل دیا جائے تاکہ وہ فصلیں کاشت کر سکے، بلکہ ان کو ساتھ فنانشلی سپورٹ بھی کیا جائے تاکہ وہ فصلیں کاشت کر سکے، اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کا وہ حصہ بن سکے، کیونکہ آگے آنے والا وقت مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ چلیں بالکل چول صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ چول صاحب یہ تو واضح ہو گیا، جس طرح ایک گھر کے اندر فرض کرے لائف سٹاک ختم، اس کی فصلیں ختم، اس کا گھر جس طرح انداز سے پانی گزر رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے، کھانی ختم، کیا اس کی دنیا اجڑ گئی ہے، دنیا اجڑ گئی ہے۔ تو چلیے رام سنگھ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ماضی کی کوئی مثال اگر آپ کے پاس ہو کہ کسی حکومت نے جب سیلاب آیا تو بڑے اچھے انداز سے وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کی، وہاں پہ لوگوں کی جو بھی ضروریات تھی ان کو پورا کیا؟ چوہے صاحب نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اب دیکھیں نا جی 2014 میں جی میں 2014 میں تقریباً 2014 میں 5 جی کھوکر صاحب کیا بتائیے گا، بات کر لیں 2014 میں کیا ہوا تھا؟ 2014 میں 5,000 روپے فی ایکڑ اس وقت کے حساب سے کاشتکاروں کو ریلیف دیا گیا تھا، کپاس میں اور چاول کے کاشتکاروں کو، یعنی کہ 5,000 روپے فی ایکڑ ملا تھا، اس طرح فش فارمر کو ملا تھا۔ اس وقت بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے فش فارمر کا، جو جن کا 7-8 لاکھ روپے فی ایکڑ خرچہ ہے، ان کا جہاں پہ سیلاب جا رہا ہے وہ زیرو ہو رہا ہے، بالکل ہی ٹوٹل ان کا لاس ہو رہا ہے۔ تو ان جتنے بھی لاسز ہوں، حکومت کو چاہیے، ریاست کو چاہیے کہ ان لوگوں کی سپورٹ کرے اور اگلی فصل کاشت کروانے میں بالکل سے ابھی تو کھوکر صاحب جو ہے حکومت تو ریسکیو میں لگی ہوئی ہے نا، ریلیف کا آپریشن ظاہر ہے پانی ایک دفعہ گزر جائے گا اس کے بعد یہ شروع ہوگا۔ چودھری غلام حسین صاحب اور بھائی پہلے تو یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی فلڈ آئے ہیں یا جتنی بھی زلزلے یا کوئی حکومتی اقدامات نے کبھی بھی لوگوں کی تسلی نہیں کرائی، وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن لوگ جو روتے پیٹتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہوا، یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ لیکن اب جو فوری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام دیہات جدھر جدھر متاثر ہوئے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، شہر تباہ ہو گئے ہیں، ادھر ادھر کمیٹیاں بنائیں لوکل شہریوں کی، اور وکٹم جو ہوئے ہیں، جو ان کو نقصانات ہوئے ہیں، ان کے بیٹھیں کہ ابھی پریارٹیز کیا ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ چیزیں کہاں کہاں سے مل سکتی ہیں، تاکہ کوئی پتہ چلے کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ منظم طریقے سے یعنی کوئی کسی جگہ کوئی داد رسی ہوئی ہے۔ کھوکر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔